سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معاملات کے اندر، حقوق کے اندر اپنی جان کے بعد اگر کسی کی ذات آتی ہے تو وہ ہمارے والدین کی آتی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ والدین کا کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا وہ یا تو دونوں تمہارے لیے جنت ہیں یا تمہارے لیے جہنم۔ یعنی اگر ہم ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے، ان کو ہر طرح سے راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، تو یہی والدین ہمارے لیے ہمیں جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ہم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کیا، ہم نے ان کی راحت رسانی اور نفع رسانی اور ان کی مضرت اور ان کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی، تو پھر یہی والدین ہمارے اور آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے حقوق العباد میں سب سے زیادہ اگر حق کسی کا بتلایا ہے تو وہ والدین کا بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ اپنے والدین کے اوپر محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے، ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ ڈال دے، تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب ملتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، اس محبت کے پیچھے کسی نہ کسی غرض کا ضرور اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ضرور وابستہ ہوتی ہے۔ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہے۔ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، غرض ضرور ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے، ایک غرض ضرور وابستہ ہوتی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے، ایک غرض وابستہ ہوتی ہے۔ لیکن دنیا میں دو ہستیاں جنہیں والدین ماں اور باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنے بچوں سے کوئی بھی غرض وابستہ نہیں ہوتی، بغیر غرض کے وہ بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ کون باپ ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ جو یہ سمجھے کہ میرے بچے اور میری بچیاں دنیا میں کامیابی کی راہیں نہ طے کر لیں؟ ہر شخص بغیر کسی غرض کے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، اس کی محبت بلا واسطہ اور بغیر غرض کے ہوا کرتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بھی بڑھا کر کے رکھا ہے، اور پھر ان کی خدمت کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ تمام حقوق العباد میں سب سے بڑا درجہ والدین کا بتلایا۔ اور اتنا بڑا درجہ ہے دین کی اشاعت کے لیے، جد و جہد کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی اس کے مقابلے میں کم پڑ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے باور کرایا، اور یہ بات دل میں پیوست کرنی چاہیے کہ مجھے کوئی شہرت اور ناموری نہیں چاہیے، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی تم ثواب کمانا چاہتے ہو؟ کیا واقعی تم اللہ کی رضا چاہتے ہو؟ کیا واقعی تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں؟ ان صحابی نے عرض کیا، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اس سے زیادہ ثواب تمہیں ملے گا۔ آپ نے دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے راستے میں جانے سے منع فرما دیا، والدین کی خدمت کے آگے، والدین کے حقوق کے آگے۔ آپ نام جانتے ہوں گے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں۔ ایک طرف نبی دنیا میں موجود ہیں اور دوسری طرف حضرت اویس قرنی بھی موجود، بالکل زمانہ ایک ہے۔ دوسرے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور ایک طرف یہ اویس قرنی ہیں جو اپنی والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی والدہ سے ہر سال
حج میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں کہ ماں مجھے اجازت دے میں حج کرنے جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں، لیکن ان کی والدہ بوڑھی تھیں، ان کے علاوہ ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے منع کرتی تھی کہ بیٹا اگر اگلے سال میرا انتقال ہو جائے پھر چلے جانا۔ اس طریقے سے کئی سال ہو گئے تو انہوں نے خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ لکھا کہ میری والدہ بوڑھی ہیں، میری والدہ خدمت کی حقدار ہیں، بڑی کمزور ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور میری یہ تمنا اور خواہش ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے ملوں اور آپ کی زیارت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب دیا اور یہ کہا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ اس وجہ سے نبی دنیا میں موجود ہے، صحابیت کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہونے کے باوجود حضرت اویس قرنی کو نہیں مل پایا۔ صحابیت کا مرتبہ کتنا ہے دنیا کے اندر، خواہ کتنا بھی بڑا ولی سے بڑا ولی اور ولایت کے مقام پر پہنچ جائے، کتنی بھی اس کی عبادتیں ہو جائیں، صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اتنا بڑا صحابیت کا مقام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی خدمت کے خاطر اپنے سے ملاقات اور زیارت اور صحابیت کا مرتبہ ملنے سے پہلے ہی انہیں منع کر دیا، اور یہ کہا کہ ہماری ملاقات تو کل قیامت میں بھی ہو جائے گی، لیکن والدہ کی جو خدمت ہے یہ تمہیں دوبارہ نہیں مل سکے گی۔ سوچنے کا مقام ہے آج ہمارے سامنے کیسا ہمارا زمانہ، کیسا ہمارا ماحول ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلے اگر کسی کا حق ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ تمہیں عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اور اس کے بعد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہارے زندگی میں، تمہارے زمانے میں، تمہارے والدین میں سے کوئی دونوں یا کوئی ایک ملے، بڑھاپے کی زندگی میں ملے، تو تم ان کے ساتھ جب وہ کوئی بات کہیں تو تم انہیں اف بھی مت کہنا۔ اف کا ترجمہ جانتے ہیں؟ اف کا ترجمہ یہ ہے کہ والدین نے، ماں باپ نے ہم سے کوئی کام کہا ہو اور ہم اپنی زبان سے کہیں یعنی اپنے جسم کے اندر، اپنے جسم سے یہ ظاہر کرنا کہ ہمیں یہ کام ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے، اسے بھی قرآن کریم منع کر رہا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے نوجوانوں کے قصے آتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو مارتے ہیں، کتنے قصے آتے ہیں وہ انہیں تکلیف دیتے ہیں، کتنی خبریں ایسی سوشل میڈیا پر اور دوسری چیزوں میں ہمیں سنائی دیتی ہیں اور پڑھنے کو ملتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں کہ آج فلاں شخص نے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا۔ آپ ذرا سوچئے، وہ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے بدولت ہم اس دنیا میں آئے، اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے ان کا ایک مقام رکھا ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑوس کے تھے، انہوں نے والدین کے 14 حقوق لکھے اور ان میں سے 7 زندگی کے حقوق ہیں اور 7 مرنے کے بعد کے حقوق ہیں۔ پہلا حق انہوں نے بتلایا کہ عظمت ہونی چاہیے والدین کی، ان کا ادب، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ باپ اگر آگے چل رہا ہے، بیٹا یہ نہیں کہ میرے جان کے اندر طاقت ہے اس لیے ہم باپ کو پچھاڑ دیں اور آگے چلیں، عزت اور احترام کے ساتھ آپ اس کے پیچھے چلیے۔ باپ اگر چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے سرانے نہیں پایتانے بیٹھیے، باپ اگر کہیں بیٹھا ہے آپ اس سے نیچے بیٹھنے کی کوشش کیجئے، اس کا مقام و مرتبے کو سمجھیے۔ یہ عظمت اللہ رب العزت والجلال نے والدین کے لیے پہلا حق بتلایا۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، اگر وہ کوئی بات کہیں تو خوشی خوشی اس کام کو کیا جائے۔ لیکن آج ہماری نئی نسل خاص طور سے وہ کوئی کام کہتے ہیں اور ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ہم اپنے والدین کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ خدمت کی جائے، ان کو جہاں تک ہو سکے راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، یہ تمام حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی جو بھی ضرورت ہو اسے پورا کیا جائے۔ آج عید کا موسم آئے، خوشی کا موسم آئے، ہم اپنے کپڑے بناتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے بناتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے افراد کے بناتے ہیں، لیکن اپنے باپ کی کوئی خبر نہیں کرتا۔ وہ باپ
ہمیں چھوٹے پن میں ہمیں عیدی دیا کرتا تھا، خوشی کے موقع پر ہمیں کچھ پیسے دیا کرتا تھا، آج وہ اس لائق نہیں، کمزور ہے، تو جہاں ہم اپنے بیوی بچوں کو خوشی میں عیدی دیا کرتے ہیں وہیں اپنے باپ کو بھی یاد رکھیں، اور اسے بھی معلوم ہے وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن چند رقم اور چند چیزیں ہم انہیں دیں کہ یہ عید کی خوشی میں ہے، یہ بھی ایک طرح سے والدین کے حقوق میں آتا ہے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ ہم اگر کہیں دور رہتے ہیں تو کم سے کم ہم اپنے والدین کی زیارت کریں، ان سے ملاقات کریں، وقت نکالیں اور ہم جا کر کے اپنے والدین سے ملاقات کریں۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے 7 حقوق جو بیان کیے ہیں یہ ہمارے لیے ضروری، اگر ہمارے زندگی میں یہ والدین موجود ہیں ان حقوق کو کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے یہ 7 حقوق ہم کسی بھی طریقے سے ادا کریں گے، کوئی بھی ایسی پریشانی اور تکلیف نہیں پہنچے گی جو ہمارے والدین کو ناگوار پہنچے۔ اللہ رب العزت والجلال والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنت